نے کبھی ایسی قوم کا قصہ سنا ہے جو گناہوں کو اپنی پہچان بنا بیٹھی تھی؟ وہ لوگ جو برائی پر فخر کرتے اور پاکیزگی کا مذاق اڑاتے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ان کی ناشکری کرتے۔ پھر آیا اللہ کا عذاب، ایسا عذاب جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت ہے۔ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس موڑ پر جہاں ایک نبی کی پکار کو ٹھکرا کر ایک پوری قوم صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اردان اور فلسطین کے علاقوں صدوم کے شہروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقے آج بحیرہ مردار کے قریب ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف شرک اور بت پرستی کرتے تھے بلکہ ان کی سب سے بڑی برائی ایک ایسا گناہ تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا۔ مرد مردوں سے بدفعلی کرتے، یہ برائی عام تھی اور لوگ اسے کھلے عام کرتے۔ نہ صرف بلکہ وہ راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے اور اپنی بدکاری پر فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور بد کرداری سے روکا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے زیادہ گزر گئے ہو۔ قوم نے سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی تو اللہ کا حکم آیا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف فرشتوں کو بھیجا جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم کے بدکار لوگ دوڑ کر آ گئے تاکہ ان مسلمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہ پہنچ پائیں گے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا حکم آیا، زمین لرز اٹھی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن میں ہے، پھر ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، ایک کے بعد ایک۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں شامل ہوئی کیونکہ وہ دل سے اپنے قوم کے ساتھ تھیں، نافرمانوں کی حمایت کرتی تھیں۔ جب حکم ہوا کہ پیچھے نہ دیکھنا، وہ رک گئیں اور مڑ کر دیکھنے لگیں اور عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا اور وہ پتھر کی بن گئی۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں اور فحاشی کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہم پر نازل نہ ہو تو ہمیں اپنی زندگیوں میں پاکیزگی، ایمان اور تقوی کو اپنانا چاہیے۔